السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیب الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم اور آپ سب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کو سجا کر یہاں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جل وعلا اپنے فضل سے ہماری اور آپ کی مشترکہ اس شرکت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس طرح کے پروگرامات سجانے میں بڑی محنت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے اس طرح کی خوبصورت محفلیں وجود میں نہیں آتی ہیں، اس کے پیچھے ایک پورا پلاننگ ہوتا ہے، ایک پورا کام ہوتا ہے، پوری ایک تیاری ہوتی ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، لوگ اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور نکال کر کے اس طرح کی خوبصورت محفل کو سجاتے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ سالوں بعد اس طرح کی محافلیں تو روزانہ ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کی خوبصورت محفلیں سالوں بعد نصیب ہوتی ہیں۔ تو جب ایسی محافلیں نصیب ہوا کریں تو تھوڑا گھڑی کی طرف کم دیکھا کریں، تو کبھی بھی تھوڑا سا وقت میں آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتا ہے، لیکن یہ وقت میں ضائع نہیں ہو رہا ہے، یہ مصطفیٰ کی یاد میں ہو رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ، یہ حضور کی یاد میں ہو رہا ہے۔ ایسے نہیں کہ گھر میں ایک آدمی ختم کرتا ہے تو مہینوں پہلے تیاری کرتا ہے۔ یہ تو اتنی بڑی عوام کا ایک جلسہ ہے، اور پھر اس عوام کو خطاب کرنے کے لیے جس نبی کا میلاد ہے اس کا بیٹا خود جلوہ گر ہونے والا ہے۔ تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اتنا تو ہمارے دامن میں جگہ ہونی چاہیے۔ اتنے سخی تو ہم لوگ ہیں کہ اگر 10-15 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں تو حضور کی محبت میں ہم بیٹھے رہیں گے۔ اب بولو سبحان اللہ۔ نہیں، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ سلام پڑھ لیا جائے۔ نہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سارے لوگ چاہتے ہیں تاج العلماء جیسا خطیب ملنا آسان کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ یہ پیچھی پاکے کہ سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں تمہارا عشق ہے، تمہاری محبت ہے، تمہارے آقا سے رشتہ ہے۔ یہ رشتہ بتا رہا ہے کہ تم نے محفل مصطفیٰ کی سجائی ہے، مصطفیٰ کا بیٹا خطاب کرنے خود آ رہا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہم ہر سال آتے ہیں آپ کے جلسے میں، اور جتنے بھی جلسے ہوتے سب میں آتے ہیں۔ آپ کے سابق امام بھی جلوہ گر ہیں، موجودہ امام بھی جلوہ گر ہیں، آپ کی بستی کے تمام ذمہ دار یہاں جلوہ گر ہیں الحمدللہ۔ اور یہ الحمدللہ ہمارے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، آپ نے سنا، اور الحمدللہ ہمارے بلال مرسانی صاحب سے آپ نے سنا، اور انہوں نے کہا کہ ماحول کو دیکھ کر میں نے بہت آسان کلام آپ کے سامنے پڑھے، اور الحمدللہ انہوں نے کہا مجھ سے جب پانی پی رہے تھے، پانی پیتے ہوئے یہ بات کہی کہ الحمدللہ بڑے پیارے لوگ ہیں، جو جواب آپ دے رہے ہیں وہ جواب کمی محفلوں میں ملتا ہے۔ تو انہوں نے تعریف کی ہے، تو اس تعریف کو، اس اسٹینڈرڈ کو باقی رکھیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تھوڑا سا ڈسمس کر دیں کہ پھر پاکستان جا کے کہیں یار کیسے لوگ تھے، میں نے تو تعریف کی۔ آپ کی تعریف کی ہے تو آپ اپنے اسٹینڈرڈ کو، لیول کو باقی رکھیے گا۔ ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، مصطفیٰ کا میلاد سناتے ہیں، انشاءاللہ تعالی دل کو سکون ملے گا، ذہن کو تسکین ملے گی، روح کو تازگی ملے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ، ہاں سب بولیں، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اور یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے
ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ہمارے حضرت علامہ قاری نعیم صاحب بھی بہت اچھے ثناخواں ہیں، اگر وقت ملے تو الحمدللہ پورا جلسہ آپ خود کر سکتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اور آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تازگی عطا فرمائی، جتنا پڑھتے ہیں آواز کھلتی ہے۔ ہمارے ایک عظیم ثناخواں کو آپ نے سنا، بعد میں بھی سنیں گے، سید صاحب تشریف فرما ہے، لو جی مصطفیٰ کا میلاد سنو، پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، یہ جشن میلاد مصطفیٰ ہے۔ آقا کریم کی آمد پربہار سے پہلے اس دنیا میں انسانوں کی کوئی کمی نہیں تھی، دنیا میں بہت سارے انسان پائے جاتے تھے، دنیا کے چپے چپے پر انسان آباد تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 571 سال کا زمانہ گزرا۔ اس پیریڈ میں کوئی انسان یہ بتانے کے لیے دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوا کہ آؤ صراط مستقیم کی طرف آ جاؤ، آؤ خدا وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ۔ یہ انسان 571 سال میں شرف اپنی شرافت و تقدس کے وجود کو کھو چکا تھا، یہی انسان اتنا اپنی قدروں سے گر چکا تھا، اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اشرف المخلوقات بھی ہے، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے سر کے اوپر تاج کرامت رکھا گیا تھا، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی پیدائش اللہ نے جنت میں فرمائی تھی، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے اسے کتنا محترم بنایا ہے، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ مسجود ملائکہ یہ کبھی بنا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے سامنے فرشتوں کی زبانیں بند ہو گئی تھی۔ یہ انسان شرافت سے اتنا دور ہو چکا تھا کہ سگی ماں کے ساتھ ایک سگا بیٹا ریپ کرتا تھا، اس پہ فخر محسوس کرتا تھا، اپنی عورت کو لا کر کے مارکیٹ میں بیچ دیتا تھا، اس کے اوپر کوئی اسے شرمندگی نہیں ہوتی تھی۔ یہ انسان شرافت و تقدس سے اتنا دور جا چکا تھا کہ ایک سگا باپ جس کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا خوشی مناتا تھا، پورے شہر کو دعوت کھلاتا تھا، لیکن اگر اسی آنگن میں اللہ نے کسی بیٹی کو اتار دیا تو سگا باپ اس بیٹی کو اٹھا کر کے اپنے برابر قد کے اٹھا کر زمین پر پٹک کر مارتا تھا، اگر وہ زندہ بچ جاتی تھی تو اس کے گلے کے اوپر پاؤں رکھ دیتا تھا، معاذ اللہ اس کی آنکھیں باہر نکل آتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سگا باپ تھا جو اپنے بچوں کو زندہ دردور کر رہا تھا، اگر کوئی بدقسمتی سے عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے زندہ رہنے کا سماج میں ادھیکار نہیں تھا۔ ہمارے ملک کا حال تو یہ تھا کہ اگر کسی کی عورت کو شوہر مر جائے، اس کی زندہ بیوی کو بیوہ کو اس کی چیتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا، بجائے اس کی پرورش کرنے کے لوگ اس کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حالات دنیا کے اس طرح سے تھے، نہ خدا کی پہچان تھی، نہ رب کی معرفت تھی، نہ رب کے سامنے سجدہ کوئی کر رہا تھا، بلکہ حال یہ ہوا تھا کہ ایک انسان خدا کی تلاش میں نکلا، ایک خدا کی تلاش میں، اور نہ جانے کتنے معبودان باطل اس نے کریٹ کر کے اپنے سامنے رکھ دیے تھے۔ یہی انسان تھا جب سویرے سویرے سورج کے سامنے اس کی نظر پڑی تو اپنی پیشانی رکھ کر کہتا تھا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان جب رات کے اندھیرے میں سورج غائب ہو جاتا، چاند اپنی چاندنی بکھیرتا تھا تو اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھ کر کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان جب ستاروں کی انجمن کو دیکھتا، اپنی پیشانی رکھ کر کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ اس کی نگاہ کبھی آسمان کی بلندی پر پڑتی تو اپنی پیشانی رکھ کر کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان کبھی ہرے دریاؤں کے، کبھی ہرے جنگلوں کے سامنے سے گزر جاتا تو ہریالی دیکھ کر اپنی پیشانی رکھ کر کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان کبھی بڑے بڑے پہاڑوں کے سامنے سے گزرتا تھا تو ان کی ہیبت ناک جلالت کو دیکھ کر کے پیشانی رکھ کر کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان ہے کبھی طاقت کے سامنے سر جھکا رہا تھا، کبھی عزت کے سامنے سر جھکا رہا تھا، کبھی یہی انسان ہے پاور کے سامنے سر جھکاتا تھا، کبھی حسن کے سامنے سر جھکاتا تھا، کبھی بدصورتی کے سامنے سر جھکاتا تھا، مگر یا رسول اللہ آپ کا احسان عظیم ہے، آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور ایک خدا کا سجدہ دے کر ہماری پیشانی کو ہر ذلت سے آزاد کر دیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہم سے سجدہ نہیں مانگ سکتی ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کا سلیقہ دیا ہے۔ میرے آقا دنیا میں آئے تو سرکار کی ماں کہتی ہے، ماں حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے میرا لال دنیا میں کس طرح سے جلوہ گر ہوا، کسی عالم سے نہیں سرکار کی ماں سے پوچھو، ماں صحیح بتاتی ہے۔ بچہ پیٹ میں کیا حالات گزرے تو ماں بتا رہی ہے، پیٹ سے باہر آیا تو کیا حالات ہے، دنیا میں جلوہ گر ہوا تو کیا حالات تھے، ماں بتاتی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں ماں بتاؤ تو صحیح مصطفیٰ کیسے جلوہ گر ہوئے، تو سرکار کی ماں ارشاد فرماتی ہے کہ جس طرح سے عورتیں امید سے ہو جاتی ہیں، حمل سے ہو جاتی ہیں، ان کے پیٹ مہینے گزرنے کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باہر آ جاتا، پتہ چل جاتا کہ عورت امید سے ہے۔
اللہ اسے کوئی خوشی عطا کرنے والا ہے۔ سرکار کی ماں آمنہ کہتی ہے میرا پیٹ باہر نہیں آیا۔ سرکار کی ماں کہتی ہے جس طرح سے بچہ جب پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو دن بڑھتے ہیں، وزن بڑھتا ہے تو عورت کو تکلیف ہوتی ہے، سرکار کی ماں کہتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ سرکار کی ماں فرماتی ہے کہ جس طرح سے ڈیلیوری کے وقت عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ حال یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشیاں عطا فرمائی۔ سرکار کی ماں کہتی ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو فطری طور پر عادی طور پر عورتوں کو خون کے جو ہے خون جاری ہو جاتا، بلیڈنگ ہونے لگتی ہے، لیکن سرکار کی ماں کہتی مجھے کوئی خون نہیں آیا، بلکہ سرکار دنیا میں آئے تو مصطفیٰ کا چہرہ جب سامنے ہوا اتنی روشنی، اتنا اجالا، اتنا نور پھیلا۔ سرکار کی ماں کہتی ہے میں بیٹھی مکہ میں تھی، ملک شام کے اندر جو اونٹ چل رہے تھے میں نے یہاں سے بیٹھ کر کے انہیں دیکھ لیا تھا۔ اندازہ کرو جب سرکار جلوہ گر ہو تو مصطفیٰ کی روشنی میں ماں کے دیکھنے کا یہ حال ہے تو خود مصطفیٰ کے دیکھنے کا حال کیا ہوگا۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام سرکار کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا دنیا میں جلوہ گر ہوا تھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار دنیا میں آ رہے، خوشیاں آ رہی ہے، مصطفیٰ انقلاب برپا ہو گیا، مصطفیٰ در و دیوار منور ہو گئے، مصطفیٰ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہے۔ اب سرکار کی ماں سے سنو، سرکار کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا جب دنیا میں جلوہ گر ہوا تو میرا بیٹا بچوں کی طرح روتا ہوا نہیں آیا، بلکہ سرکار مسکراتے ہوئے جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روتے ہوئے کیوں نہیں آئے؟ اندازہ کرے دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے روتے ہوئے، اور جانتے ہو بچے کا رونا کتنا اچھا ہے، بچہ روتا ہے تو باپ مسکراتا ہے، بچہ روتا ہے تو ماں مسکراتی ہے، بچہ روتا ہے تو دادا دادی مسکراتے ہیں، اور اگر بچہ روتا نہیں ہے تو ان کے آنسو نکل آتے ہیں، کنفرم نہیں ہوتا کہ زندہ بھی ہے یا مردہ ہے۔ بچہ روئے تو سارا گھر خاندان خوشیاں منائے، اور بچہ نہ روئے تو خاندان روتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کے آنے کا انداز نرالا تھا، مصطفیٰ روتے ہوئے نہیں مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، مصطفیٰ مسکراتے ہوئے۔ اب سرکار کی ماں کہتی ہے، سرکار کی ماں کہتی ہے، آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ جب میرا لال دنیا میں آیا نا تو مصطفیٰ جانمت کی انگلی اٹھی ہوئی ہے، اس طرح سے انگلی اٹھی ہوئی ہے، گویا نبی بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ ایک ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو سرکار کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا جب آیا نا تو میرے بیٹے نے آ کر کے سب سے پہلے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، میرے بیٹے نے سجدے میں رکھا اور کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ اللہم رب حب لی امتی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اسی کو فرماتے ہیں پہلے سجدے پر روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مصطفیٰ جانب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار کی ماں کہتی ہیں سرکار کے دادا کو خبر ہوئی، اب جب سرکار کے دادا آئے نا تو سرکار کے دادا نے جھوم کر کے خوشی سے اپنی گود میں لے لیا، اور سرکار کے دادا کعبے کا طواف کرنے جانے لگے۔ اچھا ایک بات سنو سنو سنو، بڑا مزہ آئے گا۔ اب اپنے یہاں بھی رات ہوتی ہے، لوگ عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر صبح جب فجر میں اٹھتے ہیں تو لوگ آ کر کے ملتے، مصافحہ کرتے، خیریت پوچھتے، بتاؤ کیا حالات ہے، بتاؤ آج کہاں جانا ہے، کیا کام کرنا ہے۔ جس صبح مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے اس صبح بھی لوگ اٹھے اپنے اپنے گھروں سے، لیکن بڑا عجیب و غریب انقلاب دیکھا لوگوں نے، اور لوگوں نے آ کر کے چوراہے پر باتیں شروع کر دی۔ اس سے پہلے ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت جلوہ گر ہوئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ رات کے 12 بجے کیوں نہیں آ گئے تھے، یا رسول اللہ آپ دن کے 12 بجے اجالے میں کیوں نہیں آ گئے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اگر ہم رات کے 12 بجے آ جاتے تو رات کا اندھیرا دن کے اجالے کو چیلنج کر دیتا، اے دن تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی آخر الزمان میرے اندر جلوہ گر ہوئے ہیں، اور اگر دن کے 12 بجے آ جاتے تو دن کا اجالا رات کے اندھیرے کو چیلنج کر دیتا، اے رات تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم آئے تو ایسے وقت میں آئے کہ دن رات کو چیلنج نہ کر سکے، رات دن کو چیلنج نہ کر سکے، بلکہ رات کا اندھیرا جاتے جاتے رخ مصطفیٰ دیکھ لے، اور دن کا اجالا آتے آتے رخ مصطفیٰ دیکھ لے۔ دن کا اجالا آتے آتے رخ مصطفیٰ دیکھ لے، رات کا اندھیرا جاتے جاتے رخ مصطفیٰ دیکھ لے۔ ایسا سہانا وقت ہوا، بریلی کے امام کی نظر پڑی تو قلم اٹھایا، فرمایا لکھ۔ قلم لکھتا ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ بولو سبحان اللہ،
بولو سبحان اللہ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے, میں نے کہا تھا نا صبح اٹھے, لوگ آئے باہر, عجیب انقلاب دیکھا تو لوگ باتیں کرنے لگے. یار ایک آدمی آیا سردار, اس نے کہا عجیب انقلاب دیکھا ہے, بتاؤں کہ نہیں بتاؤں؟ اپنے ساتھی سے کہا عجیب انقلاب دیکھا, کیا کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہمارا ابا جو ہے, ابا جی وہ بڑے بیمار آدمی تھے, ہم نے ملک کے شام تک کا علاج کرایا, بڑی دوائیں کی لیکن وہ اچھا ہی نہیں ہوتا تھا. آج صبح دیکھا تو وہ بنا دوا کے مجھ سے پہلے اٹھ گیا اور اچھا ہو گیا, اچھا ہو گیا, بنا دوا کے اچھا ہو گیا. اس نے کہا یار ہم بھی سوچ رہے تھے کچھ بتائیں. انہوں نے کہا تم کیا بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم نے بھی انقلاب دیکھا. یا تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے گھر میں دیکھا جتنی بکریاں اونٹنیاں دودھ دینے والی تھیں سب کے تن خشک تھے, لیکن آج صبح دیکھا تو سب کے تھنوں میں دودھ آ گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے میں ایک سردار اور آیا, اس نے کہا ہم نے بھی ایک انقلاب دیکھا. انہوں نے کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جب روزانہ دروازہ کھولتے تو سویرے سویرے ہمارے دروازوں پہ فقیروں کی, یتیموں کی, غریبوں کی لائن لگ جاتی بھیک لینے کے لیے, لیکن آج صبح کوئی دروازہ کھولا کوئی فقیر دکھائی نہیں دیا. عجیب انقلاب ہے. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں, یہ مشکبار فضائیں ہیں, یہ رز و دیوار مسکرانے, کیا وجہ ہے؟ اتنے میں ایک سنگار جنگل کی طرف سے آیا, اس نے کہا ہم نے ایک انقلاب دیکھا. اس نے کہا کیا دیکھا؟ بولا کسی سے نہیں بتانا. انہوں نے کہا نہیں بتائیں گے, بتاؤ تو صحیح کیا دیکھا. اس نے کہا ہم نے دیکھا یہ کہ ہم اپنے باغ میں گئے, روزانہ جاتے, آج بھی صبح گئے, لیکن عجیب انقلاب دیکھا کہ کل جو درخت سوکھے تھے آج ہرے بھرے ہو گئے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ بے موسم کھجور پکے پکے لگ رہے ہیں. کھجور کا زمانہ نہیں ہے لیکن پکے ہوئے کھجور لگ رہے ہیں. یہ ساری باتیں کر ہی رہے تھے آپس میں, یہ انقلاب کیسا ہے؟ یہ در و دیوار کیوں مسکرا رہے ہیں؟ یہ رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں کیوں چل رہی ہے؟ اتنے میں ایک سردار خانہ کعبہ کی طرف سے آیا. اس نے کہا بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ بزنس کی باتیں کر رہے ہو, کاروبار کی باتیں کر, کیا بات؟ انہوں نے کہا تم نہیں دیکھتے یہ کتنا انقلاب ہے؟ سب نے اپنی اپنی بات بتائی. اس نے کہا سنو یہ بات تو صحیح ہے کہ اس کا باپ بنا دوا کے اچھا ہو گیا, یہ بات بھی صحیح ہے کہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا, یہ بات بھی صحیح ہے کہ بنا موسم کے پھل آ گیا, لیکن تم نے تو یہ انقلاب چھوٹے چھوٹے دیکھے, لیکن جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. اچھا, اس نے اس حیرت زدہ ہو کر تعجب خیز انداز میں بتایا کہ لوگ حیرت میں پڑ گئے. تم نے کیا دیکھا؟ یہ کوئی چھوٹا انقلاب ہے کہ سوکھے درخت کھڑے ہو جائے؟ انہوں نے کہا ہم نے جو دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا بتاؤ تو صحیح تم نے کیا دیکھا؟ نہیں نہیں نہیں, ہم نے جو دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. لوگوں نے پھر اصرار کیا بھائی بتاؤ تو تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا سنو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم روزانہ اٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتے, آج بھی گئے تھے, اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے جب ہم نکل رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں ایک بچہ لے کر کے کعبے کے طواف کے لیے جا رہے ہیں. اتنا حسین و جمیل بچہ مکہ میں کسی عورت نے پیدا نہیں کیا ہے. اس نے کہا ہم دیکھ کر حیرت میں یہ ہے کہ جیسے ہی وہ صحن مکہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو جب وہ بڑھ رہے تھے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے یہ بڑھ رہے ہیں, یہ کعبہ ان کی طرف بڑھ رہا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. بولے ہم یہ ٹینشن میں ہیں کہ وہ آگے قدم اٹھا رہے ہیں, یہ کعبہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے. وہ کہتا ہے میری نگاہ کی حیرت نہ رہی جب وہ آگے بڑھے تو محراب کعبہ جھک کر سلام کر رہی تھی. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہاں بولے محراب کعبہ جھک کر سلام کر رہی تھی. اعلی حضرت کہتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. مزہ آیا نہیں آیا؟ اور بولو دل خوش ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. آخری بات بتا کر بات ختم کرتے ہیں, آپ کو زیادہ ٹینشن میں نہیں ڈالیں گے. آخری بات بتاتے. اچھا یہ سارے سردار جو گئے نا تو انہوں نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں, یہ انقلاب ہو سکتا اسی وجہ سے ہو, یہ ساری جو ہے روشنی اسی. اب یہ سارے آ گئے, اب سرکار کے دادا طواف کرا رہے ہیں. اب طواف کرا کر جیسے نکلے نا تو چاروں طرف سے ان سب نے گھیر لیا. انہوں نے کہا سردار قریش تمہاری گود میں جو بچہ ہم نے سنا سب سے بہتر افضل ہے, اتنا اچھا بچہ پیدا نہیں ہوا, ذرا دکھاؤ تو صحیح کیسا ہے. تو سرکار کے اوپر نا چادر پڑی ہوئی تھی. جب لوگوں نے اصرار کیا نا تو سرکار کے دادا نے ہٹایا. جب ہٹایا اور انہوں نے رخ بددہا دیکھا تو اعلی حضرت کی زبان میں انہوں نے یہی کہا ہوگا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع کے دھواں نہیں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے,
زمانہ تاریک ہو رہا ہے، مہر کب سے نقاب میں ہے، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، لمیاتی نظیر و کفی نظرین مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کریں۔